ایک اور اصول، چھٹا اصول دیا، وہ کیا؟ تانا زنی نہ کرو، ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں تانا نہ دو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ تانا دینے میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے علاج کیا؟ اب اس کی تو فطرت ہم نہیں بدل سکتے، اس کو تو ہم قائل نہیں کر سکتے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ فارگیو اور فارگیٹ کا فارمولا استعمال کر دیں، چھوڑیں، بھول جائیں اور آگے بڑھیں، درگزر کریں۔ کیونکہ جو شخص آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، جس کی زبان چلتی ہے تو کئی لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتی ہے، تو ایسے شخص کا علاج کیا ہے؟ فارگیو، فارگیٹ، آگے بڑھیں۔ ہر گیند کھیلنے والی نہیں ہوتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر ایک سے بات نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک سے تکرار نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک سے بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ شریعت نے بھی اسی شخص کو سمجھانے کا حکم دیا ہے نا جس میں سمجھنے کی صلاحیت ہے، جس کے بارے میں آپ کو گمان غالب ہے کہ وہ شخص میری بات نہیں مانے گا، اس کو تبلیغ کرنا، انسسٹ کرنا، یہ تو آپ پر لازم بھی نہیں ہے۔ آپ اسی شخص کو میسج کنوے کریں گے نا جو سمجھے گا، جس کے بارے میں آپ کو ہوگا یہ میری بات مان لے گا، سن لے گا، تو میں اس کو دعوت دے دوں۔ ورنہ شریعت آپ پر سختی نہیں کرتی۔ تو ہر گیند کھیلنے والی نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ ہر کسی سے بحث تکرار نہیں ہونی چاہیے، اور ہر ایک سے ہم نے اس طور پر بات چیت نہیں کرنی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور اصول دیا یہاں پر، 7واں اصول، برے القاب سے نہ پکارو، ولا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کو برے ناموں سے نہ پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا ہی ناگوار ہے کہ مسلمان ہو کر فاسق کہلائے، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے جو اصول ہمیں عطا فرمائے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کتا یا گدھا یا سور کہنا بھی اس حکم میں داخل ہے، برے نام رکھنے میں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الفاضل کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کسی کو سور، کتا، گدھا، بکرا، بیل، بندر، الو کہنے پر بھی تعزیر ہے۔ گدھے کا بچہ ہے، یہ تو اس معاشرے میں اتنا عام ہے کہ شاید آپ دن بھر میں پتہ نہیں 20 مرتبہ نوٹ کرتے ہو جس کے منہ میں یہ بات جم چکی ہے۔ ہر ایک کو گدھے کا بچہ بناتے ہیں، حکم تعزیر ہے، یعنی سزا دی جائے شرعاً۔ کون دے گا؟ حاکم وقت دے گا، شوہر دے گا بیوی کو، والدین دیں گے اولاد کو، اور استاد دے گا شاگردوں کو۔ یعنی چاروں طرف سے گھیر لیا گیا کہ کوئی بھی اس تعزیر سے بچ نہ پائے۔ تو اپنے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہر ایک کو ہم بولتے رہیں تو یہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ اپنی زبان کیوں خراب کرنی ہے ہمیں؟ سارے ہی خراب ہیں تو ہی ایک ٹھوکی کے پیٹ کا ہے، سارے ہی برے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمان پیدا کیا، سب کی عزت ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے، اس کے رکھنی چاہیے اس کے ساتھ۔ آگے کیا فرمایا؟ 8واں اصول دیا، فرمایا کہ بے جا گمان سے بچو، بدگمانی۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو لوگ اس طرح بدگمانی میں پڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے، اللہ کے لیے برا گمان رکھنا حرام ہے۔ مسلمان کے لیے اچھا گمان رکھنا، نیک گمان رکھنا مستحب ہے، اور برا گمان رکھنا حرام ہے۔ فاسق مومن اگر ہو تو اس کے ساتھ جیسے اس کے افعال ہیں نا، جیسا اس کا رہن سہن ہے، جیسے اس کے معاملات ہیں، ویسا گمان اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا 9واں اصول دیا، عیب نہ ڈھونڈو، ولا تجسسوا، عیب میں نہ پڑو۔ ایک دوسرے پر عیب لگانا، اگر ایک مومن دوسرے مومن پر عیب لگاتا ہے تو خود کو عیب دار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین حدیث پاک، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہارے اعمال کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا۔ جو بندہ دنیا میں رہ کر لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالے گا، کل بروز قیامت اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور یہاں تو جیسی تیسی کٹ ہی جاتی ہے، وہاں پر اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے عیب کھول دیے تو مجھے بتائیے کیا ہوگا ہمارا۔ تو لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالیں، کوئی کسی کمزور بات سمجھ میں آ بھی گئی ہے، دیکھ بھی لیے، تو بجائے اس کے اس کو مزید نمک مرچ لگا کر آگے بڑھائیں، اس پر خاموشی اختیار کریں تاکہ کسی مسلمان کے عیب پر دوسرا مسلمان مطلع نہ ہو۔ آگے فرمایا 10واں اصول، غیبت نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ تو غیبت کتنا بڑا جرم ہے، لیکن اس معاشرے میں کتنی عام ہو گئی ہے، جہاں 4 بندے بیٹھے 5ویں شخص کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے۔ میں نے کہا نا کبھی یہ جو سیٹرڈے نائٹ ہمارے یہاں رواج پڑ گیا ہے، جو منڈیاں لگتی ہیں 12 بجے سے لے کر 4-5 بجے تک، اس میں کیا ہوتا ہے؟ غیبت ایک نمایاں موضوع، کسی کی بھی جو اسٹوری پتہ چلنی چاہیے، اور اس اسٹوری کو ہم نمک مرچ لگا کر، مزید مسالے لگا کر آگے کنوے کرتے ہیں، اور اس طرح مسلمان کی دل آزاری کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا فاسق مومن کا کی غیبت کرنا، اس کی عیب بیان کرنا یہ گناہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا فاجر کے عیب بیان کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں، فاجر کے، ہر ایک شخص کے نہیں۔ یہاں تو ہم مسجد کے امام کو بھی نہیں چھوڑتے، اس پر بھی جو ہے ہم اپنے طریقے سے پتہ نہیں کیا کیا بتا، اس کی چھوٹی چھوٹی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ یار یہ اس نے فلاں موقع پر سانس کیوں لی، اس کو سانس نہیں لینی چاہیے کیونکہ ہم سے پوچھا جو نہیں ہے۔ اس طور پر ہم کر رہے ہوتے ہیں اور غیبت میں پڑتے ہیں، اپنے اعمال نامے کو خراب کرتے ہیں، گندا کرتے ہیں۔ غیبت بالاتفاق
کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے نا اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے کہ اللہ میں نے فلاں کی غیبت کی تو اس کی مغفرت فرما، اس کے درجے کو بلند فرما، اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آپ بھی نیت کریں اللہ ہم نے جن جن کی غیبت آج تک کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی آسانیاں کرے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 3 لوگوں کی کوئی حرمت نہیں ہے، بد مذہب، ایک ظالم بادشاہ اور تیسرا فاسق مولن، فرمایا ان کی کوئی حرمت نہیں ہے، ان کی کوئی تعظیم نہیں ہے۔ 11واں اصول اور آخری اصول دیا کہ مرد اور عورت قبیلے خاندان رب العالمین نے بنائے۔ قرآن کیا کہتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے ایمان والو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں شاخیں اور قبیلہ کر دیا، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو، کون کس علاقے سے بلونگ کرتا ہے، کس قبیلے سے بلونگ کرتا ہے، کس جماعت سے بلونگ کرتا ہے، کون سی مادری ٹنگ ہے اس کی، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔